عید ہوتی ہے، شب رات ہوتی ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. لوگ تو مر کے قبروں میں جاتے ہیں، لیکن ہم تو زندہ قبروں میں دفن ہیں. گھر کی لائٹ آف ہوتی ہے تو لگتا ہے ہم قبرستان میں. آپ کبھی کسی تھانے میں چلے جائیں، کسی جیل میں چلے جائیں، عورتوں مردوں بچوں سے جیلیں بھری پڑی، آپ کو کبھی کی خواجہ سا نظر نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کمیونٹی کے بارے میں جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ تو ہیں لیکن معاشرہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سوشل ایکٹیوسٹ عاشی بٹ صاحبہ، جنہوں نے اپنی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے بے گھر فاؤنڈیشن کے نام سے، ان خواجہ سراؤں کے لیے جو 50+ ہیں اور گھر سے بالکل بے گھر ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک شیلٹر ہوم بنایا ہے. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اپنی قیمتی زندگی میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. آئیے. السلام علیکم عاشی صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی لائف ہے، جو خواجہ سراں کی لائف ہے، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کیا ان کی لائف میں مشکلات ہوتی ہیں، کیا کیا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہاں، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تو ایک شعر ہے: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. خواجہ سراں ایک ایسی کمیونٹی ہے، جب یہ پیدا ہوتے ہیں اور اسٹرگل اسی وقت شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے. جس فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، فیملی ان کو گھر میں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو گھروں سے کک آؤٹ کروا دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے میکسیمم کوئی 40% فیملی ہوں گی جو ان کو گھر میں رکھتی ہیں، ورنہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. چھوٹی عمر میں ان کو گھروں سے کک آؤٹ کروا دیا جاتا ہے، اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں بیچارے. کچھ گروؤں کے پاس آ جاتے ہیں تو ظاہر گرو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا، اور جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں وہ ان کو ماں باپ کا پیار دیتے ہیں، کیونکہ جو پیار ان کو گھروں میں ملنا چاہیے وہ گرو ان کو پیار دیتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کا پیار دیتے ہیں. پھر گرو بیچارہ جو کام خود کرتا ہے پھر وہی ان کو کام کروائے گا. وہ جیسے کہ بچہ پڑھتا ہے لکھتا ہے جوان ہو جاتا ہے، کما کے اپنے پیرنٹس کو دیتا ہے، پھر ایسے یہ گروؤں کے پاس آ جاتے ہیں، گرو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کو اپنا ڈانس وانس جو بھی سکھاتے ہیں تو یا جو کماتے ہیں گرو کو لا کے دیتے ہیں. اب میں خود ایک پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرا باپ پولیٹیشین میں تھا، میرا بھائی پولیٹیشین میں ہے، اور میرا بھائی ایک بہت بڑا لائر ہے. میں کیتھیڈرل سے پڑھی ہوں، لیکن افسوس کو مجھے ایکسیپٹ نہ کیا گیا، مجھے بھی فیملی سے کک آؤٹ کروا دیا گیا. میں اپنے گرو کے پاس آ گئی تو پھر میں پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، تو ہمارے کچھ پہلے کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب ناچ گانا کرتے تھے. کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جا کے لوری دیتے تھے، شادی جو ہوتی جا کے سیرا گاتے تھے، اور ان کو اتنی انکم ہو جاتی تھی، ان کی گزروقات بڑی ہو جاتی تھی، گزروقات اچھی ہو جاتی تھی. تو اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ بیچارے ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ سیکس ورکنگ میں آ گئے ہیں، بیگنگ پہ آ گئے ہیں، روڈوں پہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. شاید آپ کو لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی چابی ان کے پاس ہے، لیکن ان کا جو وجود ہے اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. مغلیہ دور میں آپ کوئی شاہی قلعہ جائیں، آپ انٹر ہوں گی تو سامنے لکھا ہوگا آرام گاہ خواجہ سراں. مغلیہ دور میں یہ امراؤ کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، مہارانیوں بیگمات کے یہ مشیر خاص ہوتے تھے. لیکن اب ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کیا جاتا ہے. تو بس اس کے پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواجہ ہیں جو ساری زندگی اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، گھر والے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے. میرا ایک ایسا ہی خواجہ تھا جس نے ساری زندگی اپنی فیملی کو سپورٹ کیا. بہن بھائی جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، بیچارے کو موڑے کا کینسر ہو گیا. وہی بہن بھائی جو اس کی کمائی سے پلے پڑے تھے تو کہنے لگے جا کے اس کو زندہ دفنا دو، ہمارے بچوں کو کینسر ہو جائے گا. تو ظاہر میں خواجہ سن تھی، میری وہ کمیونٹی تھی، میری سہیلی تھی، میری دوست تھی. مجھے بڑی تکلیف ہی میں اٹھا کے اپنے گھر لے آئی، اس کا پراپر علاج کروایا، لیکن وہ اس کی ڈیتھ ہوگی، نہ بچ سکی. مجھے بڑی تکلیف ہی، پھر میں نے کہا میں کیوں نہ کوئی ان کے لیے کوئی کام کروں.
میں اپنے منہ سے آپ کیا تعریف کروں، میں جوانی میں بڑی خوبصورت تھی اور میں نے نہیں، آپ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. اور میں نے بہت کمایا، اور میں نے وہ جو پیسے تھے میں نے اکاؤنٹ کیے ہوئے تھے، پھر میں نے کہا مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ایسے ہی پھر مجھے ایک نجی ٹی وی پہ ایک شو مجھے مل گیا، میں اس میں مارننگ شو تھا، تو اس میں جایا کرتی، میں کافی فیمس ہو گئی. تو ایک دن میں ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گی، ایک مقامی ہاسپٹل کے پاس سے میں گزر رہی تھی، تو میں اپنے کیری ڈبے میں تھی، تو ایک بچہ 22-23 سال کا بھاگا میرے پاس ہے، تو مجھے آ کے کہتا ہے آپ آشی بھاٹو؟ میں نے کہا جی بیٹا. تو میں نے کہا میں ایسے موڈ میں تھی، میں نے کہا کہ مجھے اغوا کرنے کا ارادہ کیا نہیں، بٹ صاحب ایسا ہے کہ آپ چینلوں پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اب میں ایموشنل نہیں ہونا چاہتی، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ میری بات سنیں، اندر آئیں ذرا ہاسپٹل. میں نے کیا ہے؟ کہتا آپ کے خواجہ اسرا 8 دن سے مرا پڑا، اس کی ڈیڈ باڈی اندر کوئی لینے نہیں آیا. میں ہاسپٹل کے اندر چلی گئی، تو میں نے ایمبولینس سے بات کی، تو میں نے کہا اس کی ڈیڈ باڈی مجھے دے دے. تو مجھے کہتے ہیں کہ سامنے پولیس چوکی سے جا کے بات کرو. میں نے ان سے بات کی، کہتے ہیں ہمیں کچھ پیسے دو. میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں نے 5000 ان کو دیا. میں دوبارہ پھر عملے کے پاس ہی، تو مجھے عملہ کہتے ہیں ایسا کرو کہ کچھ پیسے ہمیں بھی دو. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کی ڈیڈ باڈی مجھے دیں، اس کی تدفین کر دیتی ہوں. تو مجھے کہتے ہیں جی پھر اس کا کوئی وارث لے کے آؤ. میں نے زندگی میں پہلی بار وہاں پہ اتنا روئی کھڑی ہو کہ میں نے کہا اگر اس کا وارث ہوتا تو یہ لاوارثوں کی طرح اس کی ڈیڈ باڈی 8 دن ہاسپٹل کے اندر پڑی رہتی. میں وہاں پہ بڑا روئی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پھر میرے کو تعلقات تھے اچھے لوگوں سے، میں نے کسی کو کال کی، کوئی میرے ملنے والے تھے، ملا کے وہاں سے پھر اس کی میں ڈیڈ باڈی مقامی تھانے میں گئی، جو کچھ بھی ہوا میں نے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھوائی، میں نے اس کی تدفین کروا دی. اس کے بعد پھر میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، چلو میں ان کے لیے کچھ کرتی ہوں. پھر میں اندرون سٹی رہتی ہوں، پہلے میں اپنے گھر کے پاس ایک پلاٹ خریدنے لگی، تو وہ لوگ مجھے کہنے لگے جی ہم نے نہیں دینا، اب یہاں پہ بیمار خواجہ سا رکھو گے، یہاں پہ بھی امتیازی سلوک. تو میرا دل ٹوٹ گیا، میں نے کہا نہیں میں تو یہ کر کے چھوڑوں گی. پھر میں تھوڑا سا آؤٹ آف ایریا شاہدرہ کے پاس، وہاں پہ میں نے ایک پلاٹ خریدا. میں نے اس وقت مجھے سستا مل گیا، تب تو کافی مہنگا ہے وہ. تو وہاں پہ میں نے 1 کنال کا پلاٹ خریدا. 2011 سے میں شروع ہوئی ہوں، اور وہاں پہ میں نے 1 کنال کا گھر بنایا. تقریباً میں نے 1 کروڑ روپیہ اس پہ لگا دیا ہے، جو میری جمع پونجی تھی جوانی کی. مجھے کسی کو نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، اور اگر میری جگہ میرا ہوتی، جب ابرار الحق ہوتے لوگ ان کے گھر چیک دے کے آتے. لیکن یہاں پہ بھی کہ میں غریب خواجہ اسرا تھی. پورے پاکستان کی ٹی وی چینلز نے میرے لائیو پروگرام چلائے، 2 گھنٹے کا پروگرام چلائے، لیکن میرے ادارے کی طرف کسی نے توجہ نہ دی. دیکھیں پاکستان میں یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، اولڈ ہوم بنائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنایا جاتا ہے، لیکن خواجہ سنگھ نے آج تک کسی نے کوئی گھر نہیں بنایا. میں نے وہ گھر بنایا، وہ گھر بنایا جو میرے 50+ خواجہ اسرا ہیں جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. کوئی ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس کو سنبھال لیتے ہیں، کوئی فیملی اس کو سپورٹ کر دیتی ہے، لیکن جب خواجہ اسرا بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہاں پہ گھر بنایا ہے. وہاں پہ جو 50+ خواجہ اسرا وہاں کے رہیں، یا کسی کو ہیپاٹائٹس C ہے، B ہے، HIV پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یا کوئی بھی مہلک مرض ہے، وہاں پہ آ کے رہ سکتا ہے. یہ بتائیے گا جو آپ کے فاؤنڈیشن کے اخراجات ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، اس کا جو گزر بسر ہے اب جیسے آپ چلا رہی ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہے کہ میں نے جوانی میں جن لوگوں کے گھروں میں نے فنکشنز کیے ہیں، جن کے بچوں کو لوریاں دی ہیں، جن کے بچوں کو میں نے سیرے گائے ہیں، وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور وہی میرا جو شیلٹروں میں وہی اس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. جیسے میرے بابا ممیہ یا خان ہیں، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ماسٹر پینٹ والے ہیں، ان کی بیٹی میری بیٹی بنی ہوئی ہے، مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے. لبنہ جی ہیں لنڈن میں، بیبی جی ہیں لنڈن میں، حمیرہ بٹ ہیں، اور میرا ایک بھائی ہے کامران بٹ، وہ بھی لنڈن میں ہے. پھر میرا بھائی ایک وسیم بٹ ہے، وہ بھی لنڈن میں ہے. اپنی گیدرنگ ہے، اور جو میرے ملنے والے ہیں، اب کچھ کا نام مجھے یاد نہیں، کیسر امین بٹ ہیں، ان کی بیگم ہیں، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ کافی میری اپنی گیدرنگ ہے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے بل بوتے پہ یہ میرا شیلٹر ہوم ہے نا، وہ چل رہا ہے. اچھا، جو لوگ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی پیغام دوں گی کہ بڑی خوشی ہوتی ہے میں ان کا نام لیتے ہوئے بھی، اور وہ
ऐसा कोई कोई बंदा सोचता है, यहाँ पे करोड़पति लोग हैं, कभी किसी ने सोचा है, लेकिन उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जी नाज़रीन, आशी भट्ट साहिबा से हम बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि जो ये इदारा चला रही हैं, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये स्टार्ट किया, और जो इनिशिएटिव है इनका बहुत अच्छा से इन्होंने जो है स्टेप उठाया। तो अब इनसे पूछते हैं कि अब आप ये बताइए कि हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी, बताइए ज़रा। हाँ, मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि ये लोग वोट कास्ट करते हैं, इसी मुल्क का हिस्सा हैं ये। ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं, आप इनको सपोर्ट करें। ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, अच्छे पार्लर चला सकते हैं। इनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इनके लिए टेक्निकल अदारे होने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे। ये औरत मर्द दोनों के शाना बशाना काम करेंगे। और इसके अलावा एक मैसेज मैं उन पेरेंट्स को हाथ जोड़ के देना चाहती हूँ कि जिनके घरों में ऐसी औलाद है, खुदारा अपनी ऐसी औलाद को एक्सेप्ट करें और आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा इनको प्यार करें, ताकि जब अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आशी भट्ट अपनी फैमिली से कट के ये एक छोटे से कमरे में मैं रह रही हूँ। ईद होती है, शब रात होती है, मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता है। लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, लेकिन हम तो जिंदा कब्रों में दफन है। घर की लाइट ऑफ होती है तो लगता है कब्रिस्तान में। तो खुदा जिनके घर ऐसे बच्चे हैं, आप अपने ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, ताकि जब अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो, कोई भी रोड पे ना मरे, कोई भी किसी ऐसे ऐसे काम में ना जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि आप कभी किसी थाने में चले जाएं, किसी जेल में चले जाएं, औरतों मर्दों बच्चों से जेलें भरी पड़ी, आपको कभी की ख्वाजा सा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि ना ये प्रॉपर्टी लूटते हैं, ना इधर का माल उधर करते हैं, ना किसी का मर्डर करते हैं। इतने मासूम हैं, भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। ये आपके जिस्म का हिस्सा है, आपकी फैमिली का हिस्सा है। खुदा आप लोग इनको एक्सेप्ट करें। जी नाज़रीन, आशी भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ये वो मखलूक हैं जो हमें बज़ाहिर तो बहुत हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती हुई नज़र आती हैं, लेकिन इनके चेहरों के पीछे, इनके हंसते हुए चेहरों के पीछे कितना बड़ा दुख और गम छुपा होता है, और इनका साथ जो भी सलूक किया जाता है उस चीज़ को किस तरह से ये अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेते हैं, इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। और इन लोगों को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जिस तरह से दूसरे लोगों को, मर्द या औरत को मुआशरे में दी जाती है। तो इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान साइमा शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।